اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور مت ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ، طرف ہلاکت کی، واحسنوا، اور نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی جب خرچ کرنے کے موقع پر خرچ نہیں کرو گے تو خود کو نقصان سے نہیں بچا سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے موقع پر دین کی تبلیغ میں خرچ نہ کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی اور بندوں سے معاملہ کرتے وقت بھی، حتیٰ کہ جانوروں سے معاملہ کرتے وقت بھی احسان کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ کی عبادت میں احسان کس طرح ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ اللہ تمہیں نظر آئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا نہ کرے تم اچھا کرو، کوئی ظلم کرے تم معاف کر دو، جو تم پر خرچ نہ کرے تم ان پر خرچ کرو۔ یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر ایسا کرنے سے اپنے رب کی محبت حاصل ہو جائے تو اپنے نفس کو کچلنے اور اپنی انا کو چھوڑنے میں بہت سکون ہے۔ بدلے میں اللہ کی محبت مل جائے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق۔ جنگ کیسے ہوگی جب جنگ کے لیے ہتھیار نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو؟ لہٰذا خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کو حقیقی خوشی اس وقت ہی ملتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ اس آیت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اگر بخل کرو گے تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو گے۔ نقصان اور تباہی پھر ہونی ہی ہونی ہے۔ ہمیں اپنی کمائی کا حساب رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری کمائی میں سے کتنے % حصہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ ہم اپنی شادیوں اور دیگر رسم و رواج میں تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہماری تجوریوں میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے نفس میں تنگی آ جاتی ہے۔ حالانکہ جو ادھر دنیا کے کاموں میں خرچ ہوا وہ ادھر کا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو مرنے کے بعد اگلی دنیا میں ملنا ہے وہ ہم اپنے آگے کچھ بھیجیں گے تو ملے گا۔ صرف سوچ کا فرق ہے، ہم سوچتے ہی نہیں، بس اس دنیا کے بھلے کا ہی سوچتے ہیں، آگے کا سوچتے ہی نہیں۔ اگر جہاد کے کاموں میں ہم خرچ نہیں کریں گے، چاہے وہ جہاد دین کی تبلیغ کا ہو یا میدان جہاد جنگ کا میدان ہو، خرچ کرنے سے، مال دینے سے ہی اس میں بہتری آتی ہے۔ اور اگر ہم اپنا مال خرچ ہی نہیں کریں گے، ہر ایک بخل کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساز و سامان اور سہولتوں کی کمی کی وجہ سے دینی نقصان ہوگا۔ اگر ہمارے دین کا نقصان ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی ہمارے لیے ہلاکت نہیں۔